اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانی وانهم الا يظنون سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت یہود کی خباثتوں کا مزید پردہ چاک کر رہے ہیں۔ ان کے جو جاہل تھے ان کے یہودیوں کے اندر، وہ لوگ تو کسی کھاتے کے نہیں تھے، تو وہ تو اندھے مقلد تھے، آنکھیں بند کر کے اپنے غلط مولویوں کے پیچھے چلنے والے تھے۔ ان بیچاروں کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، بس جو سبز باغ ان کے مولویوں نے ان کو دکھا دیے تھے، بس اسی کو سمجھتے تھے کہ بس ہمارا دین بھی کامل ہو گیا، ہمارا ایمان بھی مکمل ہو گیا اور ہمیں جنت بھی مل گئی اور ہم جہنم سے بھی نجات پا گئے۔ یہ تو ان کے وہ جاہلوں کی بات تھی، اور تفصیل ہم نے پچھلے درس کے اندر بیان کر دی ہے۔ اب یہ جو اگلی آیت ہے فویل للذین یکتبون الکتاب، یہاں پر ان کے مولویوں کی خباثت ہو، جو ان کے علماء سوء ہیں، جو ان کے پیر ہیں، جو ان کے مرشد ہیں، ان کی خباثت اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھ لیتے تھے، اور جب ان کے مرید، ان کے مقتدی اور یہ لوگ ان کے پاس آ جاتے تھے تو اپنی مرضی کے مطابق آیتیں لگا کر کے، آیتیں لکھ کر کے وہ اپنے مریدوں کو اور اپنے مقتدیوں کو اور اپنے قوم والوں کو کہا کرتے تھے کہ جی اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے تم ایسا کرو، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے تم ایسا کرو، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے تم ایسا کرو۔ حالانکہ اللہ کا وہ حکم نہیں ہوتا تھا، لیکن محض اپنی جاگیرداری کے لیے اور محض اپنی چودراہٹ رکھنے کے لیے اور اپنی بڑائی کا بھرم رکھنے کے لیے، اپنا روب رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور قوم کو الو بناتے تھے۔ اور قوم بھی بڑی زبردست قسم کی الو بنی ہوئی، الو نہیں بلکہ الو کے پھٹے جو ان غلط مولویوں کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے تھے۔ آج کل ہمارے ہاں بھی معاشرے کے اندر ایک غلط ناسور قسم کا پیدا ہو گیا ہے کہ قرآن اور سنت کو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ کسی کے سامنے جب قرآن و سنت رکھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی قرآن و سنت نہیں، ہمارے ساتھ بات کرو ہمارے اکابر کی باتوں کے بارے میں، کہ ہمارے اکابر نے کیا کہا ہے۔ اور اللہ کے بندو، اکابر غلط بھی ہو سکتے ہیں، اکابر فرشتے نہیں ہیں، اللہ کے معصوم لوگ نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، پیغمبر نہیں ہیں، اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اکابر سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اکابر کی بات کو اپنے سینے سے لگا کر کے، اس کے اوپر اپنی مٹھی لگا کر کے قرآن کو چھوڑ دینا اور سنت کو چھوڑ دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دیکھیں، ہم احناف لوگ ہیں، حنفی ہیں ہم لوگ، اہل سنت والجماعت کے اندر ہمارے سب سے بڑے اس مسلک کے بانی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جو تابعی ہیں، چھوٹے درجے کے تابعین میں سے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اذا صح الحدیث فهو مذہبی۔ بلکہ یہ صرف امام ابو حنیفہ کا مسلک نہیں ہے، چاروں ائمہ کا یہ مسلک ہے کہ جب تمہیں صحیح مذہب نظر آ جائے نا تو وہ میرا مذہب ہے۔ جب صحیح حدیث نظر آ جائے جو صریح ہو، صحیح ہو اپنے باب کے اندر، وہ میرا مذہب ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب حدیث ملے حدیث لے لو، اور اگر میرا کوئی قول تمہیں ملے تو اس کو حدیث کے اوپر پیش کرو، اگر وہ حدیث کے مطابق ہے تو اس پر عمل کر لو، اور اگر وہ حدیث کے مطابق نہیں ہے وَإِلَّا فَاضْرِبُوهُ بِالْجِدَارِ تو اس کو اٹھا کر کے دیوار پہ مار دو۔ تو یہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ مصیبت شروع ہو گئی ہے۔ لوگ اکابر کا رٹ لگا کر کے، اکابر کی رٹ لگا کر کے قرآن اور سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن نے کیا کہا ہے، سنت نے کیا کہا ہے، حدیث نے کیا کہا ہے، صحابہ اکرام کا تعامل کیا رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے۔ بس اردو کی کتاب آ گئی یا چھوٹا سا کتابچہ آ گیا، اسی پر ایمان لائے، اسی کے اوپر آنکھیں بند کر دی، بس ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ یہ امت کے اندر یہود کا ایک ناسور اور جراثیم پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری قوم کو سمجھنے اور سمجھ بوجھ رکھنے کی اور عقل سے کام لینے کی، قرآن و سنت کے اندر غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فویل للذین، تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو کتاب لکھ لیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، بِأَیْدِیہم، ثم یقولون، اور پھر کہتے ہیں اپنے مقتدیوں سے،
اپنے مریدوں سے کہتے ہیں، اپنے ماتحتوں سے کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ حکم تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ پیغام تو اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، مقصد یہ ہے کہ وہ اس حکم کے بدلے میں، اس ہاتھ کی لکھائی کے بدلے میں تھوڑا بہت پیسہ حاصل کر لیں، کما لیں، بس پیسے لے لیں، باقی ان کا کوئی مقصد، اگر ان کے لوگ جہنم کے اندر جاتے ہیں نا تو بھاڑ میں جائیں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا مقصد ان لوگوں کے جنت اور جہنم سے نہیں ہے، ان کا مقصد کس چیز سے ہے؟ اپنے پیٹ کی جہنم بھرنے سے، بس یہ تندور بھرا رہے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تھوڑا سا پیسہ وہ خرید لیں، فویل لہم، اللہ فرماتے ہیں تباہی اور بربادی اور ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کسبت ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے لکھے کے بارے میں، ان کے ہاتھوں کے لکھے سے ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، وویل لہم، اور ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، مما یکسبون، ان کاموں سے جو انہوں نے کیے ہیں، اس کمائی سے جو انہوں نے کمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنی سخت وعیدیں ان کے لیے ذکر کر دی کہ اتنے توہم پرست قسم کے لوگ کہ بڑوں نے کچھ کہہ دیا، آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے لگ گئے، وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے چلنا ہم لوگ کہتے ہیں۔ وقالو، اور پھر کہا کرتے تھے لن تمسنا النار، ان کی امیدیں کیا ہیں، ان کی آرزویں کیا ہیں؟ ان آرزوؤں کے اندر ایک آرزو یہ ہے لن تمسنا النار، وہ کہا کرتے تھے ہم کو ہرگز آگ نہیں لگے گی، ہم کو ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، ہاں اگر ہمیں آگ لگنی بھی ہوئی تو چند دن کے لیے ہمیں آگ لگ جائے گی، کیونکہ جرم ہوا نا ہم سے، اگر کوئی گناہ چھوٹا موٹا گناہ ہو گیا اس کی وجہ سے ہم جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اور پھر کیا ہو جائیں گے؟ جہنم سے نکل کے جنت میں چلے جائیں گے، یہ ان کے آرزو ہے۔ اللہ نے فرمایا قل، میرے پیغمبر کہیے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے ہاں کوئی قول و قرار پکڑا ہوا ہے؟ کیا تم نے اللہ کے ہاں کوئی وعدہ کیا ہوا ہے؟ اللہ سے تم نے کوئی عہد کیا ہوا ہے؟ اللہ سے کوئی معاہدہ لکھا ہوا ہے؟ اللہ سے کوئی کانٹریکٹ کیا ہوا ہے تم نے اللہ سے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ پھر ہرگز اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرے گا۔ کہاں لکھا ہے اللہ نے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آ کر کے بھی تم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار بھی کرو گے اور پھر جنت میں بھی جاؤ گے، پھر جہنم سے بھی نکلو گے؟ کہاں ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی وجہ سے تو ساری سابقہ شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں، نسخ آ گیا، یہ شریعت تمام انبیاء کی شریعتوں کے لیے ناسخ ہے۔ جب یہ بات پکی ہوگی تو پھر اس امت کے ہوتے ہوئے، اس شریعت کے ہوتے ہوئے پچھلی شریعتیں کہاں چل سکتی ہیں اور پچھلی شریعتوں کا حکم کہاں مانا جا سکتا ہے؟ ام تقولون علی اللہ، یا تم بات کرتے ہو اللہ کے اوپر ما لا تعلمون، جس کو تم خود بھی نہیں سمجھتے ہو، مطلب صرف آرزویں ہیں، صرف تمہارے زبان کی باتیں ہیں، باقی حقیقت کی کچھ باتیں نہیں ہے۔ بلا، اللہ رب العزت ان کا جواب دینا چاہتے ہیں، من کسب سیئۃ، جس نے کوئی برائی کی، جس نے کوئی گناہ کیا، جس نے گناہ کمایا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور پھر اس کی برائی نے، اس کے گناہ نے، اس کی نافرمانی نے اس کو گھیر لیا۔ گھیر لیا کا معنی کیا ہے؟ ایک تو چھوٹا موٹا گناہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بندہ توبہ کر لیتا ہے، لیکن دوسرا یہ کہ وہ مکمل طور پر چاروں طرف سے وہ گناہوں کے اندر گھیرے ہوئے ہیں، ان کے پاس نیکی کچھ بھی نہیں ہے، نام کی نیکی بھی نہیں ہے۔ تو یہ کس بھرم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جنت میں جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ والے ہیں، یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے۔ ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، یہ قانون ہے، جو بندہ گناہگار ہے وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جہنم سے نکلے گا اور جنت میں جائے گا، لیکن شرط ایمان ہے، شرط اس کے لیے ایمان ہے۔ اگر اس کے پاس ایمان ہوا تو، اور اگر اس کے پاس ایمان نہ ہوا تو وہ آسمانوں تک، زمین سے لے کر کے آسمانوں تک یہ ساری کائنات نیکیوں سے بھر لے، لیکن اس کو یہ نیکیاں کوئی کام نہیں آئیں گی۔ کفر کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کام نہیں دیتی ہے۔ ہم لوگ پشتوں میں کہتے ہیں ہندوستڑے خدے ناراضہ، ہندوستڑے خدے ناراضہ، ہندو ساری زندگی لگا ہوا اللہ کو منانے کی کوشش کرے، عبادت کرے، لیکن اللہ نہیں مانتا ہے جب تک کہ وہ عقیدہ اللہ کے اوپر نہیں رکھے گا۔ پہلی شرط
ایمان اور عقیدہ ہے۔ تو جب ایمان اور عقیدہ نہیں ہے تو یہ تمہاری نیکیاں بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ اصل میں کامیاب کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العزت نے 2 جملوں کے اندر بتا دیا، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، پہلی شرط، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں۔ آمنو کے اندر ایمانیات آ گئی، ایمانیات، اعتقادیات۔ عمل الصالحات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اعمال آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے یہ 2 کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتوں والے ہیں، وہ ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ تو جس کا ایمان اور عمل نہیں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہے گا، اور جس کا ایمان مع العمل ہے، مطلب اس نے ایمان بھی کیا، ایمان بھی قبول کیا، عمل بھی کیا ہے، تو ایمان کی وجہ سے تو اس پر جہنم حرام ہو، ہمیشہ کی جہنم حرام ہو گئی، ہمیشہ کی جہنم، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اب اگر اس کے پاس کچھ گناہ ہے تو گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے وہ جہنم چلا جائے گا، اور پھر وہاں سے نکل کر کے اپنی جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اور جس کے پاس ایمان بھی کامل درجے کا ہے اور اعمال بھی کامل درجے کے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کو ایمان کے بدلے میں بھی اور اعمال صالحہ کے بدلے میں بھی اتنے بڑے بڑے درجات دے گا، اتنے بڑے بڑے درجات سے اس کو نوازے گا کہ جس کے پاس اعمال نہیں ہوں گے، یہ لوگ ان درجات تک پہنچنے کی کوشش بھی کریں تو وہاں پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ محض اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے جن کو ایمان و عمل کی دولت نصیب فرمائی ہے تو مطلب ان کو جنت نصیب فرمائی ہے۔ اور یہ جو یہودی کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے پھر نکلیں گے، وہ ایک یہودی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور کہنے لگا تھا، اللہ کے رسول نے پوچھا جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا پہلے ہم داخل ہوں گے، پھر ہم نکل جائیں گے، اور ہمارے بعد آپ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخسا، دفع ہو، بری بات کرتے ہو، واللہ لن نخلفکم فیہا، اللہ کی قسم ہم تمہارے بعد جہنم میں نہیں آئیں گے۔ مطلب کیا کہ تم لوگ جہنم سے نکلو گے ہی نہیں تو ہم تمہارے بعد داخل کیسے ہوں گے؟ مطلب ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے جہنم ہے، تمہارے لیے جہنم سے نکلنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کفر ہے، اور کفر کا جو ٹھکانہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔